امام علی علیہ السلام 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو آپ نے ان سب لوگوں کو جگایا۔ ان لوگوں میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ ابن ملجم نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو امام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ اتنا کہہ کے آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفہ کی گلیوں میں گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ یہ آسمان کا رخ آج عجیب سا ہے۔ امام علی علیہ السلام بعد از اذان جیسے ہی عبادت کے لیے مصلی پر پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا اور جب سجدے میں گئے تو اتنے میں عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار زہر آلود لے کر بیٹھا تھا، جیسے ہی امام سجدے میں گئے تو اس ملعون نے آپ پر سجدے کی حالت میں وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پر اس ضرب کا لگنا تھا تو آپ نے فرمایا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر مبارک کے خون سے محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور نمازی سب اپنا سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کے سامنے حاضر کیا۔ اتنے میں امام کو زخمی دیکھ کر کوئی آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کے لے کے آیا تو امام نے جیسے ہی اپنے قاتل کے چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہو گیا ہے۔ تو جو چاہنے والا امام کے لیے شربت بنا کر لے کر آیا تھا تو آپ نے اس چاہنے والے سے کہا کہ اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر اور زردی یہ بتاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت شربت کی اس کو ہے۔ اور پھر امام سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اور اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی بس ایک ہی ضرب لگانا، اگر اس ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر یہ اس ایک ضرب سے مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کو غسل اور دفن کا انتظام کرنا اور اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے لوگوں کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف لے کر جانے لگے اور آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی اور تلوار جو زہر سے آلود تھی اس کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ اور جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو آپ نے فرمایا، عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہہ دو کہ یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر ہمارے گھر پہلے ہی پہنچ چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس پلٹایا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو بی بی زینب ام کلثوم رونے لگی۔ گھر میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ بس آپ بستر بیماری پر آئے اور طبیب نے دیکھا اور طبیب رو رو کے کہنے لگا کہ آپ کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے آپ کو دودھ پلایا جائے۔ اور یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کی گلیوں کے یتیم بچے ننھے ننھے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لیے آپ کے دروازے تک پہنچے اور وہ معصوم بچے کہنے لگے، یا حسن
یا حسین ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں لیکن دوسری بار یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ اور امام علی علیہ السلام بستر بیماری پر مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جیسے ہی 19 رمضان گزرا اور 20 رمضان ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی داخل نہ ہو، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے والے ہیں۔ اور جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا پوچھو آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین و آسمان کے تمام رستوں سے واقف ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو پھر بار بار پچھتاؤ گے اور سوچو گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کے عاشقین زاہو قطار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کوئی آپ کی زیارت کرتا رہا، کسی نے آپ کو جواب دیا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا حسن ہمارے پورے خاندان کو اکٹھا کرو۔ جب آپ کے خاندان کے پورے افراد آ گئے تو آپ نے فرمایا اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، اور جو حسن کہے اسے تم سب ماننا۔ اور امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا حسن تم اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، اور جہاں تک ہو سکے تم لوگوں میں محبت اور امن کا خیال رکھنا تاکہ لوگوں کا خون نہ بہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا حسن و حسین میری جنازے کی اور میری قبر کی کسی کو بھی خبر نہ دینا، اور میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا۔ آگے سے جبرائیل اور میکائیل میرا جنازہ اٹھائیں گے اور پیچھے سے تم اٹھانا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا جب تک اللہ خود سے ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمایا عباس میں نے تجھے اپنے بیٹے حسین کے لیے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تم کو کرنا ہے۔ پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے کہ حسین تمہارے پیدائش کے وقت تمہارے نانا نے تمہاری شہادت کی خبر سنا دی تھی۔ حسین تمہیں کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو تمہارے ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا۔ حسین تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میری بیٹیوں کو تمہاری بہنوں کو اسی کوفے کے بازار میں پھرایا جائے گا، بے پردہ کیا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین جب تمہارا آخری وقت ہو اور تم الوداع کہنے کے لیے اپنی بہنوں کے پاس آؤ تو ان کے بازو چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رکھنا اور ہر موڑ پر اللہ کے رسول کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے سلام ہو یا رسول اللہ۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا اور سب فرمانے لگے کہ یا علی کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کی اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیحت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے کو اونٹنی پر رکھا گیا۔ آگے سے میکائیل اور جبرائیل جنازے کو اٹھاتے اور پیچھے امام حسن اور حسین نے اٹھایا۔ کسی کو بھی جنازے میں شریک نہ کیا گیا سوائے میکائیل اور جبرائیل اور امام حسن اور حسین کے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ اونٹنی کے ساتھ ساتھ امام حسن اور حسین چل رہے تھے بڑی خاموشی سے۔
کوفے کے تھوڑا باہر جاتے ہی ایک چمکیلا پتھر نظر آیا جہاں وہ اونٹنی رک گئی۔ پھر اس چمکیلے پتھر کو ہٹا کر دیکھا گیا تو وہاں ایک تحریر موجود تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر شہید ہونے والے مومنوں کے امیر کل ایمان پر سلام ہو سلام۔